سورۃ الفرقان آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سجدے کی آیت کی تلاوت ہوئی ہے، اس لیے درس ختم ہونے کے بعد یہ آیت سجدہ کی پھر سجدہ تلاوت کی سجدہ کر لیجیے گا اس کا انشاءاللہ۔ یہ سجدہ واجب ہوتا ہے، قرآن میں 14 سجدے ہیں، تو اس کا سننے سے اور پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آیت سجدہ کی چونکہ تلاوت ہوئی ہے، پھر اکثر بعد میں بندہ بھول جاتا ہے، تو درس ختم ہونے کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہے، جس سے مشرکین کو بہت زیادہ چڑ ہوتی تھی جب ان کے سامنے رحمان کا تذکرہ ہوتا تھا تو اور زیادہ چڑ جاتے تھے۔ رحمان کے نام سے انہیں بڑی چڑ ہوتی تھی، اور اس پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ اور تمہارے تو بہت سارے بت ہیں، لیکن جب ان کی اپنی باتیں سنو تو کبھی کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، کبھی کہتے ہیں رحمان کے سامنے جھکو، تو کہتے تھے تمہارا کون سا ایک ہے، تمہارے بھی تو بہت سارے ہیں۔ تو اس لیے رحمان کے نام سے تو ان کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو پوچھتے ہیں رحمان ہے کون؟ سجدے سے انکار کرتے ہیں اور زیادہ ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی کہ رحمان کے نام سے، حالانکہ یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا اس لفظ پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ رحمان کہتے کیوں اللہ تعالیٰ کو۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مبشرا ونذیرا، مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی قسم کے اجر کا، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور توکل کیجئے اس اللہ پر جو زندہ ہے،
حی جو ایسا زندہ ہے، لا یموت جو کبھی بھی مرے گا نہیں، وسبح بحمدہ اور تسبیح بیان کیجیے اس کے حمد کے ساتھ، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ میرے کون سے بندے کیا کر رہے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ الرحمن فاسأل بھی خبیرا وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھئے، جسے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس سے پوچھو کہ رحمان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، قالوا کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ رحمان کون ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا اور کہتے ہیں کیا ہم سجدہ کریں اس کا جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی سجدے سے انکار کرتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور یہ نفرت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، یعنی کہ جو ایمان قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے گا، آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے گا، اس کے لیے آپ مبشر تھے، خوشخبری سنانے والے تھے کہ جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر جنت ہے، جنت کی دائمی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کی رضا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں تھیں۔ وَنَذِيرًا اور آپ ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر تھے، آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو ڈرانے والے تھے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تمہاری مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ مشکل والی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے تم جہنم کی آگ میں جلو گے، اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر غضب اترے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت یہی ہے نا کہ کوئی میٹھی میٹھی باتوں سے سمجھ جاتا ہے اور کسی کو کڑوی گولی دینی پڑتی ہے۔ ایک ایسا انسان ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو تو بہت فائدہ ملے گا، اس کو نا نماز کے فضائل سناؤ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں بھی پڑھوں گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو جتنے فضائل سناؤ، 6 گھنٹے کا بیان سناؤ، ان پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ انہیں جب یوں کہو بھی ایک نماز چھوڑنے پر اتنے لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلو گے تو اس سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ چلو وہ خوش ہو کر آئیں یا ڈر کے آئیں، کسی طریقے سے نماز پڑھنے کی طرف تو آ جائیں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یوں ارشاد فرمائیں کہ میں اس تبلیغ پر جس کے اندر تمہارا ہی نفع ہے، میرا کچھ نہیں ہے، تمہارا اپنا بھلا ہے، تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، تمہاری ہمیشہ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، میں جتنا کچھ بھی کرتا ہوں اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اور ہر نبی نے سب سے پہلے دعوت توحید دی اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بات بتائی کہ ہم اس پر کچھ اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہمارا جو اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ نے دینا ہے، بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بے لوس، اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، اس پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتے، بس صرف ایک تمنا ہے کہ جس کو ہم اللہ کا پیغام سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ ہر نبی یہ کہتا بھی رہا کہ میں بے لوث یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اس تبلیغ پر کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈھیٹ ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم نے بات سننی نہیں، ہم اس پہ دینا کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں مفت کے اندر بھی یہ بات ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں
اور آگے سے پھر اس قسم کی سخت ترش باتیں سننے کو ملیں تو دل تو دکھتا ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، وہ ذات جو حی ہے، جو زندہ ہے، لا یموت، جس پر کبھی بھی موت نہیں آنی، جس پر کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، اس رب پر بھروسہ کرے۔ بس جب اللہ پہ انسان بھروسہ کر لیتا ہے پھر صبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر ان تکلیفوں پر آگے جو اجر نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ تکلیفیں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور یہ اس کام کی جان ہے، یعنی کہ جب تبلیغ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جب حمد و ثنا کے اندر انسان مصروف رہے گا، اس کی تسبیح تقدیس میں لگا رہے گا، تو پھر اس کے اعمال جاندار ہو جائیں گے، اس کی بات کے اندر اثر ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دل سے ایک بات کرے گا اور بات بھی اچھی ہوگی، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اس کے اندر پھر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تذکرہ تھا رسالت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ جو دن تھے ایسے دن نہیں تھے جو ہمارے دن ہیں، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کا ایک دن تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ 6 دن 6000 سال تھے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو وہ کن فیکون، وہ کہتا ہو جو آسمان زمین، ہو جاتا فوراً سب کچھ۔ لیکن 6000 سال کیوں لگائے؟ اس حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے، قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حوصلے والا ہے، بردبار ہے، آرام آرام سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ اے میرے بندو، تم اتنے جلد باز کیسے بن گئے ہو؟ تمہارے پاس کچھ اختیار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا، حلم، اس سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ جو اچھے کام ہے نا، جیسے نماز وقت پر پڑھنا، یا اس قسم کے جو نیک کام ہے، اس کے اندر تو جلدی کرنی چاہیے، اس میں تو ہمیں جلدی کرنی نہیں ہے جہاں کرنے کا حکم ہے۔ جن کاموں کے اندر حوصلے کا حکم تھا، بردباری کا حکم تھا، وہاں پر ہمیں بڑی جلدی ہے، تو ان کاموں کے اندر جلد بازی ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عجلت، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور اکثر پوری دنیا کے اندر یہ جو حادثات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہی عجلت ہوتی ہے۔ اور اب تو ہر بندہ جلدی میں ہے، کسی دکان کے اوپر چلے جاؤ، 2-4 بندے کھڑے ہیں سودا لینے والے، ایک کہتے جی پہلے مجھے دو، دوسرا کہتے پہلے مجھے دو۔ کسی دفتر میں چلے جاؤ، کہتے پہلے مجھے فارغ کرو جی، پہلے میرا کام کرو، دوسرا کہتے نہیں جی پہلے میرا کام کرو۔ اور ان باتوں پر بھی کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ جتنے حادثات ہو رہے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے، یہ جلدی ہے جی بس میں نے 2 گھنٹے کے اندر پہنچنا ہے، سفر 4 گھنٹے کا ہے، جب انسان 2 گھنٹے کے اندر پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہاں پہنچے نہ پہنچے لیکن وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان اتنی جلدی کیوں کرتا ہے؟ اور ہمیں حکم کیا آتا کہ جلد بازی نہیں کرنی، لیکن ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی غلط اصول پر کر دی۔ یعنی بجائے اس کی کہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹا آرام سے جانا، حوصلے سے جانا، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، آرام سے جاؤ اور یہ کام کر کے واپس آؤ۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں بھائی جاؤ اور آؤ، بس جانا ہے اور آنا ہے، 2 منٹ لگانے آپ نے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ میری تربیت یہی ہے، مجھے حکم ملے گھر سے 2 منٹ میں آنا ہے، 20 منٹ کا کام ہے، وہ کہتے ہیں 2 منٹ میں آنا ہے، تو پھر 2 منٹ کے اندر کہاں پہنچے گا؟ اکثر قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی غلط تربیت نہیں کرنی چاہیے، دیر سے آ جائیں وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ آئیں نہیں۔ دیر سے آ جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر کتنا بڑا صدمہ ہوگا، کتنا بڑا دکھ ہوگا۔ کتنے حادثات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جو بندہ بھی ہے وہ بے شک بس ڈرائیور ہے، کار کے اوپر ہے، موٹر سائیکل والا ہے، سائیکل والے، ہر بندے کو جلدی ہے، اور وہ کوشش میں ہے کہ بس میں وقت بچاؤں، اور وقت بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ فضول، کوئی کام بھی نہیں ہے بھی فضول، فارغ پھر رہا ہے، لیکن بس جلدی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے 6000 سال، 6 دن 6000 سال، یہ اتنا وقت لگا کر انسان کو سبق دیا کہ جلد بازی نہ کرو، کوئی بھی کام ہے اس کو حوصلے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ آرام آرام سے کام کرو۔ اس کے بعد اب 6 دن آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یہ بن گئے۔ ہفتے میں کل کتنے دن ہوتے ہیں؟ پکی بات ہے 7 ہی ہوتے ہیں نا۔ اب 6 دن کے اندر یہ سب کچھ بنا تو 7ویں دن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس پر یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر ترمیم کر دی، تحریف کر دی۔ جس طریقے سے قرآن میں ہے نا، تو تورات بھی تو اللہ کی طرف سے اتری، اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، تو انہوں نے آگے لکھ دیا کہ 7ویں دن آرام فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے آرام کون کرے گا؟ جو تھکا ہوا ہوگا۔ تو یہ بیچ میں انہوں نے اضافہ کر دیا کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے پھر آرام فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی تھک گیا۔ تھکنا ایک کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور مقام پر یہ ساتھ اس کی وضاحت فرمائی کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یہ وضاحت فرما دی کہ تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ جب تھکاوٹ نہیں ہوئی تو پھر آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہودی اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، بعد میں رد و بدل کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا تھا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور 7ویں دن آرام کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ 7ویں دن کچھ نہیں تھا، بس 6 دن کے اندر یہ سارا کا سارا بن چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ عرش پر مستوی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جیسے ایک انسان کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کسی تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے عرش کے اوپر بیٹھ گئے۔ اگر اس طریقے سے مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود ماننا پڑے گا جیسے انسان کا وجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجود کے محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے وجود کے محتاج ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم اسی قسم کا وجود مان لیتے ہیں تو پھر تو ایک کمزوری ہم نے مان لی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، یعنی وہ وجود کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ایسے نہیں ہے جیسے کوئی انسان کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، بلکہ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے۔ بس یہ بات چونکہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، بس اتنا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان ہے، ہمیں کیا معلوم، لیکن عرش پر مستوی ہو گئے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ رحمان کے نام سے انہیں اتنی تکلیف تھی، اتنی چڑ تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس دوران حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھو۔ اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس پر مشرکین مکہ کہنے لگے کہ بھئی یہ رحمان رحیم کہاں سے آ گیا؟ جب ہم مانتے نہیں ہیں تو آپ نے کیوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسمک اللہم، بس بسمک اللہم، یعنی کہ اللہ کو مانتے ہیں، رحمان رحیم کو نہیں مانتے، کاٹو اس کو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، بس بسم اللہ کافی ہے، اللہ کے نام سے شروع، یہ رحمان رحیم کو کاٹ دو کہ یہ نہیں مانتے۔ چلو اختلاف جو ختم کرنا ہے تو یہ صلح نامہ لکھو۔ پھر اس میں جب حضرت علی نے یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، بے رسول اللہ کی طرف سے، ہم رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، تو محمد بن عبداللہ لکھو، ان کے والد کا نام لکھو، رسول اللہ نہ لکھو۔ یہ لکھو گے تو پھر تو بات بنتی نہیں ہے۔ یعنی رحمان رحیم پر بھی اعتراض تھا، رسول اللہ پر بھی اعتراض تھا، تو آپ علیہ السلام علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو رسول اللہ۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو مانتا ہوں رسول اللہ، میں کیسے اس کو مٹاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بس جب اختلاف ختم کرنا ہے اس صلح نامے کے اندر پھر ان کی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ مٹا دو۔ حضرت علی نے یہ عرض کیا کہ میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اس کو مٹاؤں رسول اللہ کو، جبکہ میں مانتا ہوں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اس کو کیا پتہ کہ کیا لکھا ہوا ہے، کو پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے وہ جو تھا جس کے اوپر لکھا جا رہا تھا معاہدہ، وہ خود لیا اور خود لے کر اسے رسول اللہ کو مٹا دیا. یہ آپ کا معجزہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمان کا لفظ جب وہاں پر آیا تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے، رحمان رحیم کو مٹاؤ. اتنی رحمان سے چڑ تھی. اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ایک اللہ، اور ان کا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی ہے، تو ان کے بھی تو اتنے سارے اللہ ہیں، ان کے الہ زیادہ ہوں تو خیر ہے، اور ہمارے زیادہ بت ہیں تو ان کو تکلیف ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے اس کو پکارو یہ سارے کے سارے اسی کے نام ہیں. یہ سب ایک اللہ کے نام ہے، الگ الگ نہیں ہے. جیسے تمہارا لات الگ ہے، منات الگ ہے، عزا الگ ہے، حبل الگ ہے، یہ تمہارے سارے کے سارے بت ہیں. اس طریقے سے الہ ہمارا ایک ہی ہے، اللہ ہمارے بہت سارے نہیں ہیں جیسے تمہارے بہت سارے ہیں. نام ہے رحمان، رحیم، کریم، خبیر، بصیر، یہ سب اس کے نام ہیں، ہے وہ ایک. تو جب اس ایک کے سامنے جھکنے کے لیے، سجدہ کے لیے ان کو کہا گیا، قالوا وما الرحمن، کہنے لگے رحمان ہے کون، ہم تو نہیں جانتے. ہمیں کہتے ہیں رحمان کے سامنے جھکو، بھی کون ہے رحمان، ہم تو نہیں جانتے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم کیوں جھکیں. اور کہنے لگے انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا نعوذ باللہ کہ آپ جس کے سامنے بھی ہمیں جھکنے کا کہہ دیں گے ہم جھک جائیں گے. کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی گستاخی ہے. کتنی بڑی بڑی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت فرمائی، اور اتنی تکالیف سہنے کے باوجود ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے. اور آپ نے کتنی محنت فرمائی، بڑے سے بڑے کافر کے پاس، بڑے سے بڑے مشرک کے پاس خود چل کر جانا. یعنی کہ نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، کتنا بلند ترین مقام ہے، اتنی بڑی شان والے نبی، اور 2 ٹکے کا بندہ ہو، ایک کافر جو ہے اس کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں، ایک کافر کی کیا وقت ہے. ایک کافر کے پاس خود چل کر جانا اور بار بار جانا کہ میری بات مان لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ بڑے ڈھیڑ تھے، اپنے نفع کی، اپنے بھلے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہاری کوکھ سے، کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوں اور تم جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آنکھوں والے تھے نا، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ جو بندہ اس حالت کے اندر جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر تو وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے. وہ اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اب ایک اندھا ہو اور سامنے کنواں ہو، اسے تو نہیں پتا، لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کو تو پریشانی ہونی ہے کہ بھئی ابھی گیا کنویں کے اندر، اس نے بچنا نہیں ہے. جس طریقے سے یہ یقینی بات ہے کہ جو نابینا ہے اور کنویں کے اندر گر گیا تو اس کی خیر نہیں ہے، اسی طریقے سے جو بغیر کلمے کے دنیا چھوڑ کر چلا گیا تو آگے کنویں کی بجائے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اس کے اندر اس نے گرنا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے. لیکن اندھے کو سمجھاؤ، وہ کہتے ہیں بس مجھے سارا پتہ ہے، میں نے تمہاری بات ماننی نہیں ہے. جو نہیں مانے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اندھے تھے، اندھے بنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے تھے، ہر طریقے سے سمجھاتے تھے کہ شاید یہ بچ جائیں، شاید یہ بچ جائیں، شاید کہ تباہی سے بچ جائیں. لیکن جو بد نصیب تھے، جو محروم تھے، جو شقی اور بدبخت تھے، وہ نہیں بچے. جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو بڑے بڑے سردار تھے اس وقت کے، جہنم کی آگ کو قبول کر لیا، آقا علیہ السلام کی تابعداری کو قبول نہیں کیا. اور جن لوگوں نے قبول کر لیا، جس کے اندر وہ لوگ ذلت دیکھ رہے تھے، العیاذ باللہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہے کون تیرے پاس؟ بلال غلام ہے ہمارا، ہم سے مارے کھا کھا کے تو آیا ہوا ہے. یہ صہیب رومی ہے، سلمان فارسی، غریب غریب سارے ہیں. تو یہ ندار مفلس سارے تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارا معیار بہت اونچا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے.
ان کے وقتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور آ جاتا ہے، جس کے اندر ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کتنی شان والا بن جاتا ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو اتنا بلند رتبہ دے دیا کہ آج ان کے نام زندہ ہیں۔ کہاں وہ بھوک پیاس برداشت کرتے کرتے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ ان کے نام سے مدارس ہیں، مساجد ہیں، مسلمان بچوں کے نام ہیں، کتنے مسلمانوں کے نام ہیں، اور ہم اپنے بچوں کا یہ نام رکھنا پسند کرتے ہیں، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ اس وقت اس کے اندر اپنی ذلت سمجھ رہے تھے، اپنی توہین سمجھ رہے تھے، آج ان کے نام گالی بن گئے۔ کوئی بندہ اگر برا کام کرے کہتے ہیں بڑا لعین ہے، ابو جہل ہے، پورا یعنی گالی بن گئی۔ ابو جہل کو نہ دیکھا نہ سنا، گالی بن گیا، یہ تو وہی بڑا ابو جہل ہے، یہ بڑا فرعون ہے، یہ حامان ہے۔ یعنی کہ جو انہوں نے برائیاں کی جس نبی کے دور میں تھے، آج ہر بندہ جو ہے نا اس کے نام کو گالی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب یہ یہودی ہیں، اب یہودی گالی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ اگر کوئی غلط کام کرے کہ مسلمان ہی، مجھے لگتا ہے کوئی یہودی ہے، یہ کوئی یہودی کا بچہ لگتا ہے مجھے، یعنی کہ یہودی ایک گالی بن گئی ہے۔ کیوں؟ ان کے کرتوت برے تھے۔ اس لیے انسان کو اپنے کرتوت اچھے رکھنے چاہیے، وہ ایسے کام نہ کرے کہ اس کا نام بطور گالی لیا جائے، جیسے فلانا ہے، جیسے فلانا ہے، تو ایسے جیسے فلانا ہے، مطلب کیوں ایسے کام کرے؟ انسان نے اس دنیا کے اندر بہت تھوڑا وقت گزارنا ہے، بہت جلد اس نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، بار صورت جانا ہی جانا ہے۔ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ مہلت مانگ لے اور یہاں پر رک جائے، جی مجھے 2-4 سانس جینے دو، ایک گھونٹ پانی کا پینے دو، آخری وصیت کرنے دو، ایک بار توبہ کرنے دو۔ نہیں، بس جب بلاوا آ گیا تو بس ایک گھونٹ کی اجازت نہیں ہے، ایک سانس کی اجازت نہیں ہے، ایک کلمہ منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سلام دعا کرنے کی، اللہ حافظ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس جب ٹائم آگے چھٹی۔ تو یہ مختصر ترین زندگی کے اندر انسان کو اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی بن رہی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، لیکن آج ہم اپنی زندگی کو یوں برباد کر رہے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر بتائیے کہ ہم اس کو قیمتی کتنا بناتے ہیں اور اس کو ضائع کتنا کرتے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر ایک کا جواب اسی میں ہوگا کہ ہاں میں بہت زیادہ ضائع کرتا ہوں، ہے نا ایسی بات؟ یعنی کہ کارآمد تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگی ہے، جو نماز میں، ذکر میں، قرآن میں، درود پاک میں، تسبیحات میں، یعنی کہ جو ایک نیک کام کے اندر لگ گیا وہی کارآمد ہوا 24 گھنٹے کے اندر، صبح سے شام اب اس وقت تک۔ اب بتائیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر 100 ہم یہ ملائیں عبادت کا دوران، یہ تو کتنا بنتا ہے؟ باقی جتنے ہم دنیا کے کام کرتے رہیں، اگر وہ بھی ہم اچھے طریقے سے کریں تو کم سے کم گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی نکال کے باقی ہم نے ٹائم ضائع کتنا کیا، ہم اس کا حساب کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی تباہ کر لی ہے۔ ہر روز کتنا ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہر روز کتنی زندگی ہماری اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے اختیار میں کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں، لیکن نہیں بنا رہے۔ اور جن کو اس چیز کا چسکا پڑ گیا نا، جن کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہمیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے ایسے اللہ کے ولی دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی، ستو کھاتے تھے، ستو۔ کیوں بھائی؟ روٹی کو منع ہے؟ منع تو نہیں ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں جی ہم پہلے روٹی کھاتے تھے، پھر ایک دفعہ جب ستو ملا اور ستو ہم نے گھول کے اس کو یوں پیا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ روٹی کھانے کے اندر اور ستو کھانے کے اندر جو وقت کا فرق تھا، اس فرق کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اتنی بار نام لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ روٹی نہیں کھانی۔ اس کی بجائے جو وقت بچا کرے گا ستو پا کے پیٹ بھرنا تھا نا، وہ ستو کے ساتھ ہی بھر جاتا ہے، روٹی کے ساتھ ہی بھر جاتا ہے، جتنی چیزیں کہو پیٹ ہی بھرنا ہے۔ وہ کہنے کہ ستو کھا کے اتنا جو ہمارا وقت بچتا ہے تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر، اس کے ذکر کے اندر لگا دیں گے، یہ ہمارے لیے نفع ہے۔ کتنی گہری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی روٹی کھانا ہر بندے کا حق ہے، وہ کہتے ہیں حق تو ہے، لیکن اس حق کے اندر بھی تو ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ اور آج ہمارے فضول قسم کا کام ہے، آج کل لوگوں کو چسکا پڑا لوڈو کھیلنے کا،
بازار کے اندر اچھے خاصے ماشاء اللہ سمجھدار قسم کے لوگ، اور لوڈو کے اندر 6 گھنٹے لگا دیتے ہیں، اور کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، گیم لگی ہوئی ہے، اندازہ لگائیں۔ کسی کو موبائل کا چسکا پڑا ہوا ہے، کسی کو بلیوں کا شوق ہے، تو کسی کو کتوں کا شوق لگا ہوا ہے، کسی کو طوطوں کا شوق لگا ہوا ہے، کسی کو چڑیوں کا شوق لگا ہوا ہے، ہر کسی کا اپنے اپنے شوق ہیں، اور اس شوق کے اندر اس کا 6 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو کھانا کھانے پر کہتے ہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر انہیں ہمارے حالات کا پتہ چل جائے کہ بھئی اس وقت جو امت کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ روٹی تو دور کی بات ہے جی، وہ لوڈو کے گیم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نماز چلی گئی، جمعہ چلا گیا، ان کی گیم نہیں ختم ہو رہی تھی، انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ اور کیا ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا؟ اس بات سے اللہ کے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے اعمال پیش ہوں گے امت کے، اور پتہ چلے جی امت آج کل ان کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیشہ خیر بولو ورنہ چپ رہو، کیونکہ جب ہم خیر نہیں بولیں گے، ایسے بولتے رہیں گے، فضول بولیں گے، اس کے اندر خیر نہیں ہوگی، اس میں شر ہوگا، اس میں ہماری عبادات ضائع ہوں گی۔ جب اتنا اہم حکم ہے کہ یا بولو تو خیر ورنہ چپ رہو، اس کا مطلب یہ کہ صرف اللہ کا ذکر ہی کرنا چاہیے، یہ بس انسان جب تھک جائے تو پھر چپ ہو جائے، اس کے علاوہ ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔